أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ويربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ويضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا ضعفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا بالقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير صدق اللہ العظیم. اذ یغشیکم النعاس امنتاً جب یغشیکم جب وہ بھیج رہا تھا ڈھانپ رہا تھا نعاس امنتاً اونگ سے امانت تم من اس کی طرف سے وَيُنَزِّلُ اور نازل کی گئی علیکم تم پر من السماء آسمان سے بارش یعنی بارش آسمان سے پانی لیطہرکم تاکہ وہ پاک کر دے اسے تم سے بھی اس کے ذریعے وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ اور دور کر دے تم سے رجز الشیطانی شیطان کی ناپاکی وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ اور تاکہ مضبوط کر دے تمہارے عَلَىٰ قُلُوبِ تمہارے دلوں کو وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ اور ثابت قدم رکھے تو اس کے ذریعے تمہارے قدموں کو اذ یوحی جب وحی کر رہا تھا رب کا تیرا رب یعنی کہ اسے کہہ رہا تھا تیرا رب الی الملائکۃ فرشتوں کو انی معکم بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں فثبتوا پس تم ثابت قدم رکھو الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے سألقی فی قلوب الذین سألقی ان قریب میں ڈال دوں گا فی قلوب الذین کفروا ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا الرعب رعب فضربوا پر تم ضرب لگاؤ فوق الاعناق ان کی گردنوں پر وضربوا اور ضربیں لگاؤ منہم کل بنان ان کے ہر جوڑ پر ذالک یہ اس لیے ہے کہ کہ بے شک انہوں نے بأنہم شاق اللہ مخالفت کی اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی ومن یشاقق اللہ اور جو کوئی مخالفت کرے گا اللہ کی ورسول اس کے رسول کی فإن اللہ شدید العقاب تو بے شک پس بے شک اللہ شدید العقاب بہت زیادہ سخت ہے عذاب دینے میں یا بدلہ لینے میں ذالکم یہ اس لیے فذوقوہ کہ چکھو مزہ اس کا وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ اور یقیناً کافروں کے لیے عذاب النار کافروں کے لیے ہے آگ کا عذاب یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے اذا لقیتم الذین کفروا جب تمہارا آمنا سامنا ہو جب تم ملاقات ہو الذین کفروا کافروں زحفا یعنی لڑائی میں جب تمہاری لڑائی میں آمنا سامنا ہو کافروں سے فلا تولوا پس نہ فلا تولوہم الادبار تو تم نہ پھرو ان سے ادبار اپنی پیٹھیں یعنی پیٹ نہیں پھیرنی ومن یولیہم بس جس نے پیٹ پھیری ان سے یومئذ اس دن دبرہو اپنی پیٹ جس نے پھیر لی اس دن اپنی پیٹ الا
سوائے اس کے کہ متحیرن متحرفن للقتال، یعنی کوئی پیترا ہو جنگ کے لیے، لڑنے کے لیے، او متحیزن، یا کہ کوئی ملنا ہو، ساتھ ملنا ہو، الی فیۃ، اپنے جماعت، کسی جماعت کے ساتھ، فقد باء، پس یقیناً باء بغضب من اللہ، وہ لوٹا غضب کے ساتھ اللہ کی طرف سے، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ ہے جہنم، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یعنی منع کیا گیا ہے کہ اس دن پیٹھ نہیں پھیرنی کافروں سے جنگ کے دوران. اب یاد ہے پڑھے، یغشیکم الناس، یاد کرو جو اللہ تمہاری اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نازل کر رہا تھا تمہاری طرف تسکین، یا تسکین کے لیے نواز یعنی کہ اونگ، یعنی اس دن اس میں سے، یعنی اس دن مسلمانوں کے ساتھ تھا کہ اس دن حالانکہ اتنی پریشانی کی رات تھی، مگر مسلمان اس رات کو بہت پرسکون نیند سوئے، اور رات کو پھر کہتے ہیں کہ رات کو نزل علیکم من السماء، اور جو بارش پہ، یعنی جنگ کے دن صبح جنگ ہونی تھی، اور اس رات کو مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون کی نیند یعنی طاری کر دی ان پہ. تو یہ بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ انعام تھا کہ ایسے موقع پہ جبکہ نظر آ رہا ہے کہ صبح کیا کچھ ہونے والا ہے، اس لیے انسان کو پریشانی بھی ہوتی ہے، ٹینشن ضرور ہوتی ہے کہ اللہ تبارک کہ صبح کیا ہونے والا ہے. اس ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیر معمولی مدد ملی کہ یہ دونوں چیزیں کوئی اتفاق سے تو نہیں ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نیند بھی طاری کر دی، سکون عطا کر دیا، اور بارش بھی ہو گئی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دیکھنا تھا کہ ایک اللہ کی طرف سے ان کے مسلمانوں کی مدد ہی تھی کہ اس دن مسلمان آرام سے خوب اچھی نیند سوئے، اور صبح اٹھے تازہ دم اور چاق و چوبند لے. اس طرح جو بارش ہوئی رات کو، اس کی وجہ سے بھی فائدہ ہوا کہ یہ فائدہ ہے کہ مسلمانوں کو پانی کی کافی مقدار مل گیا، جب پانی کی کمی تھی انہوں نے حوض بنا کر بارش کا پانی روک لیا تو پانی میں بھر گیا. دوسرا ایک مسلمان چونکہ پہاڑ کے اوپر کی طرف تھے تو ان کی جو بارش ہوئی اس سے ریت جم گئی، اور زمین اتنی مضبوط ہو گئی کہ آرام سے پاؤں جمنے لگے، اس پہ آرام سے وہ نقل حرکت کر سکتے تھے. اور لشکر یا کفار چونکہ نیچے کی جانب تھا، وہاں جو بارش ہوئی تو وہاں پہ کیچڑ ہو گیا، کیچڑ کی وجہ سے ان کا چلنا پھرنا مشکل ہوگا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خاص مدد آئی اس دن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ایک مدد کی کہ ان کے دن، حالانکہ ایسے مشکل وقت میں کب کسی کو نیند آتی ہے، میں کہتے ہیں کہ اس دن سب کو نیند آئی. سیدنا علی کہتے ہیں کہ اس دن سب سو رہے تھے سوائے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے، باقی سب لوگ ایک آدمی شاہد کے پاس گھوڑا تھا بس، باقی سب لوگ ایسے ہی سب کے سب سو گئے. علی بیان کرتے ہیں کہ بدر کے دن مقداد رضی اللہ عنہ کے سوائے کسی کے پاس گھوڑا نہیں تھا. میں نے دیکھا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص سو رہا تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے نماز پڑھتے رہے اور رو رو کر دعائیں کرتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی. تو یہ اللہ کی طرف سے بڑا انعام تھا کہ ایسے موقع پہ انسان کو نیند آ جائے، سکون ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے. اور پھر اسی طرح یہ بھی آگے بتایا کہ شیطان، اور دور کر دے تم سے شیطان کی جو نجاست ہے. شیطان کی نجاست مراد ہے کہ وہ جو گھبراہٹ، یعنی گھبراہٹ اور خوف جو ہوتی ہے، شروع میں مسلمانوں میں تھی، یقینی بات ہے کہ صبح جنگ ہونی ہے تو خوف بھی ہوتا ہے، گھبراہٹ بھی ہوتی ہے، اور وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جی زیادہ ہیں، مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے مدد کا وعدہ کر لیا کہ فرشتے مدد بھی آئے گی، اور یہ پھر اللہ تبارک ان کی گھبراہٹ دور کر دی. وَيُرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور اس نے اور مضبوط کر دی اس سے تمہارے دل، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس کے ذریعے سے تمہارے پاؤں کو مضبوط کر دی، یعنی شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست بھی دور کر دی، اور یہ اس کی وجہ سے جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا دل کو مضبوط کر دیا. اور پھر آگے اذ یوحی ربک، اور جب وہی کر رہا تھا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو یہ فرما رہا تھا، ربک الی الملائکۃ، فرشتوں سے کہہ رہا تھا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تم ثابت قدم رکھو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ان لوگوں سے ثبت الذین آمنوا فسألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، قرآن قریب میں ڈال دوں گا ان لوگوں نے کفر کیا روب، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا روب ان پہ ڈال دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے مقابلے بھرپور مقابلہ ان کو روب ڈال کر دہشت زدہ ویسے ہی کر دیا ان کو، کہ روب ڈال دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تو
پھر روب جب انسان کا کسی کا خوف شامل ہو جاتا ہے تو پھر وہ ٹکتا نہیں، پھر تو اپنے حریف کے مقابلے میں ویسے ہی دہشت زدہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر قوت مدافعت رہتی نہیں، تو گیا پھر وہ جیسے حملہ ور کرم و کرم پہ ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور فرشتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روب ڈال دیا ان کے اوپر۔ ویسے بھی روب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا، جیسے سیدنا جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں 5 چیزیں ایسی دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نہیں کو دی گئی، مجھے 1 مہینے کی مسافت پر روب کے ذریعے مدد دی گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 1 مہینے کی مسافت بھی ہوتے تو دشمن پر ان کا روب یا خوف طاری ہو جاتا تھا کہ وہ ان کا لشکر آ رہا ہے، اس کی وجہ سے مدد کی گئی۔ پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی، جہاں بھی جگہ ملے نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھ لے۔ اس طرح میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کے لیے حلال نہیں کیے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے شفاعت کی اجازت دی گئی، اور ہر نبی خاص طور پر اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوا تھا کہ میں تمام انسانوں سے بھیجا گیا ہوں۔ تو یہ روب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کے طرف ڈال دیا۔ جب روب پڑ جائے تو پھر باقی دشمن کا ویسے ہی حوصلہ جاتا رہتا، پھر اس قابل بھی رہتا ہے کہ مقابلہ کیا جائے۔ فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان، اور ان سے کہا کہ تم مارو یعنی ضرب لگاؤ فوق الاعناق ان گردنوں پر اور ان کے ہر جوڑ پہ، یعنی حقات فرشتوں سے کہا گیا کہ لیکن یہ کہ اس کے ذریعے فرشتوں کے ذریعے ان کی یقین مدد بھی کی گئی، اور یہ ان کے ذریعے سے یعنی کہ ان کی مدد کریں مسلمانوں کی، تو وہ پھر ان کے ہر جوڑ پہ یعنی ان کو کافروں کو اچھی طرح ان کا صفایا کر دیا جائے۔ اور یہ وجہ کیا بتائے ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی، اور نافرمانی کی اللہ اور رسول سے کے ساتھ جھگڑا کیا، یعنی کہ ان کی مخالفت کی۔ تو اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا تو پھر اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے جو ہوا ہے۔ تو یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ یہ اس وجہ یہ ہوتی ہے کہ کیوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کا جو کام ہوتا ہے، مشرکوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کرتا ہے، جس سے سورہ آل عمران میں نے پڑھا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ، ہم قریب ان لوگوں کے دلوں میں جن کفر کا رعب ڈال دیں گے اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا، ولم ينزل به سلطان، جس کی ہم نے کوئی دلیل نہیں اتاری، ومأواہم نار وبئس مثوى الظالمین، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور ظالموں کا برا ٹھکانہ۔ تو وجہ اس کی ہوتی ہے کہ جب انسان شرک کرتا ہے تو ویسے ہی وہ بزدل ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ کا ویسے ہی دشمن کا روب ڈال دیتے ہیں۔ تو شرک جس قوم میں آ جائے پھر بزدل قوم بزدل ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہ بتایا کرو، پھر آگے بتا بھی انہم شاقوا اللہ ورسولہ، وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ ومن یشاق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب، اور جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو پھر شدید ہیں، وہ تو بدلہ دینے میں بہت سزا دینے میں بہت سخت ہے، شدید العقاب، وہ تو بدلہ دینے میں عذاب دینے میں بہت سخت ہے۔ پھر یہ فرمایا جائے ان سے ذالکم فذوقوہ فوان للکافرین عذاب النار، یہ کافر سے بات ہے کہ یہی ہے مزہ، چکھو اس کا تم مزہ، یعنی کہ یہ لو یہ تم مزہ چکھو، یہ تمہاری سزا ہے، اب تم اس کا مزہ چکھو، فان للکافرین عذاب النار، اور اس کے بعد یہ کہ یہ کوئی تمہارے لیے نہیں، اس کے بعد کافروں کو لینے جہنم کا عذاب بھی ہے، یعنی یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری سزا بس یہی ہے کہ یہاں تم مارے کے لیے سزا ہے، نہیں ہے، اس کے بعد بھی ایک سزا نہیں ہے، وہ ہے للکافرین عذاب عذاب جہنم کا عذاب، وہ بھی انہیں مل کے رہے گا۔ پھر مسلمانوں سے یہ جنگ کا ایک اصول بتایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، کہ جب تمہارا مقابلہ ہو زحفا کا ہوتا ہے باقاعدہ دو لشکروں کے ایک دوسرے کے بدے مقابلہ کر لڑنے کا ہوتا ہے دفعہ، کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت سے جاتے رہے، پہلے اس سے پہلے بھی مہم تو باقاعدہ جنگ بدر سے پہلے مہم تو جاتے رہے، اس میں ایسا نہیں تھا کہ کسی سے سامنا ہو، پہلی مرتبہ سامنا کافروں سے یہیں پہ ہوا، وجہ فرمایا جا رہا ہے کہ اسی لیے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا طریقہ ہونا چاہیے جب تمہاری ملاقات ہے، تمہارا آمنا سامنا کا فروز اور فن یعنی آمنا سامنا لڑائی کے لیے، فلا تولوا الوجوہ الادبار، تم میں سے کوئی بھی ان سے اپنی پیٹھ نہ پھیرے۔ پیٹھ پھیرنے کے دو ہی ایکسیپشنز ہیں کہ اس میں یہ دو وجہ سے آپ ان پیٹھ پھیر سکتے ہیں۔ وَمَن يُوَلِّهُمُ الْيَوْمَ يَدْبُرُهُ إِلَّا مُتَحَزِّنًا لِلْقِتَالِ، وہ تو کہ بھائی اس کے کوئی داو لگا رہا ہو جنگ کے لیے، یعنی داو جنگ کے لیے لڑنے کے لیے، کبھی پیچھے جا رہا ہو یا اس کو کوئی دھوکہ دینے کے لیے کہ وہ یہ سمجھے کہ جی دشمن بھاگ رہا، اور پتہ چلے کہ جی اس نے پھر پیچھ پلٹ کے اور وار کر دیا، تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ متحیر، یہ اگر اس کی وجہ سے اگر وہ کرے کہ تو پھر یہ کوئی جنگ ٹیکٹیکل موو ہو تو پھر وہ کر سکتا ہے اس کا، او متحیزا الی فیۃ، یا وہ یہ کہ کسی
دوسرے جماعت سے ملنا ہو، یعنی کہ اپنے لشکر سے اکیلا انسان اکیلا ہو جائے اور پھر وہ آہستہ آہستہ اپنے لشکر سے کسی طرح مل لے جا کے اور ان کے ساتھ مل کے لڑائی شروع کر دے، تو یہ ایک اور وجہ بتائی گئی ہے۔ ان دو وجوہات کے علاوہ کوئی ایسی وجہ نہیں کہ کوئی شخص وہاں سے جنگ سے بھاگے یا منہ پھیر لے، کیونکہ جنگ سے بھاگنا بہت خطرناک مسئلہ ہوتا ہے، مگر اس کا یہ کہ وہ صرف آپ ایک طریقے سے جس کو آرڈرلی ریٹریٹ کہتے ہیں یہ ناجائز نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی سے اپنے فوج کے کسی سے مل گئے ہو، مگر جو چیز جو حرام کی گئی یہاں پہ جو بتایا گیا کہ وہ نہ کہے، وہ نہ کی جائے، وہ یہ ہے اگر اس نے یہ حرکتیں کی غضب اللہ من اللہ ومأواہ جہنم، تو پھر اس اللہ کا غضب لے کے لوٹا۔ تو جو چیز یہاں پہ جو حرام کی وہ ہے بھگدڑ، اصل میں جو بھاگ پڑے وہاں سے کوئی، جو کسی جنگی مقصد کے نہیں بلکہ بزدلی کی وجہ سے جو شخص بھاگ پڑے، وہ پھر وہ شکست خوردی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس لیے ہوتی ہے کہ پھر بھگوڑے آدمی کو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو اپنی جنگ کے مقصد کے بجائے اس کو جان اپنی زیادہ پیاری ہے، تو اس فرار کو اس لیے بڑے گناہوں میں شمار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی، یعنی کوئی انسان نیک بھی مگر ان 3 گناہوں میں اگر ملوث ہو تو اس کو کوئی بھی نیکی کام نہیں آئے گی۔ پہلا شرک، دوسرے والدین کی حق تلفی، اور تیسرے میدان قتال فی سبیل اللہ سے فرار، یعنی اللہ کو جنگ یا جہاد اور اس میں سے آپ فرار حاصل کر لیں۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بڑی حدیث میں 7 بڑے گناہوں کا ذکر کیا، جس میں سے انسان کے لیے تباہ کن اس کا انجام آخر کے جو بہت زیادہ ایسے گناہ ہیں جو ہلاک کر دینے والے، ان میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ جو اپنے اس میں قتال سے اسلام کفر کے اسلام کی جنگ میں سے اور اس کو پیٹ پھیر کے کوئی بھاگ آئے، تو اس کی بیل کو اتنا بڑا گناہ دینے کی وجہ یہی نہیں کہ بزدلی کی وجہ سے، بلکہ اس کی وجہ یہ بھی کہ ایک شخص بھگوڑا پن ہو جاتا ہے تو ہوتا ہے کہ وہ ایک بھاگ رہا تو پھر پوری پلٹن ہی بھاگ پڑتی ہے، پھر اس کو ایک پوری پلٹن کو حواس باختہ ہو جاتی ہے، اور پوری پلٹن اگر بھاگ رہی تو جتنی فوج ہوتی ہے وہ بد حواس ہو جاتی ہے، پھر وہ بھاگنے لگ جاتی ہے۔ تو ایک دفعہ اگر فوج میں بھگدڑ مچ جائے تو پھر یہ پتہ نہیں چلتا کہ تباہی کہاں جا کے ٹھہرے گی۔ اس طرح اگر بھگدڑ مچی اور فوج کے لیے تباہ کو نہیں بلکہ پھر پورے ملک کے لیے تباہ ہو جاتی ہے، تو پوری ریاست کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایک شخص کا بھاگنا دوسروں کو بھی حوصلہ ہار دیتے ہروا دیتے، اس لیے وہاں سے سب حرام قرار دیا ہے کہ ان کو وہاں سے کہ بھاگنے کو اتنا بڑا ظلم قرار، مطلب زیادتی قرار دی گئی ہے، کتنا بڑا گناہ ہے کہ فقد باء بغضب من اللہ، بس اس کے لیے وہ لوٹا غضب کے اللہ کے غضب کے ساتھ، ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آپ دیکھیں لڑ رہا ہے اللہ کی راہ میں، مگر اگر وہاں سے بھاگ لیا، بزدلی دکھائی، تو اس کا ٹھکانہ یہاں پہ بتا دے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بزدلی سے بچائے، کیونکہ جو شخص بزدل ہو گیا تو وہ پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اگر شخص بزدل ہو جائے تو پھر وہ دوسروں کے لیے بھی وبال ہو جاتا ہے، دوسروں کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے، اس لیے اسے بہت بڑا گناہ میں شمار کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہاں پہ ایک حدیث پڑھتے ہیں، عن ابی بن قعب رضی اللہ عنہ قال وجدت سرة فيها 100 دینار فأتيت النبي فقال عرفها حولا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ یہ فرماتے ہیں سیدنا ابی بن قعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے ایک تھیلی ملی، مجھے ایک تھیلی پائی جس میں 100 دینار تھے، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا 1 سال تک اس کا اعلان کرو، یعنی کہ اگر کوئی گمی ہوئی چیز مل گئی تو آپ اس کا یہ نہیں کہ جی آپ نے ایک دفعہ کہہ دیا تو وہ کوئی اس کا لینے والا نہیں ہوا تو آپ اس کو بس آپ کی چیز ہوگی، آپ نے فرمایا 1 سال تک اس کا اعلان کرو، یعنی اس کا ملنے والا ہو سکتا ہے اس کا مالک مل جائے۔ اب ہو سکتا ہے اس زمانے میں اتنے تو ہوتا بھی نہیں تھا کہ کسی کو، آج کل تو اگر آپ اشتہار وغیرہ دیتے ہیں تو بھی ہو جاتا ہے، مگر آپ سے فرمانی کہ اس کا 1 سال تک کسی کی چیز آپ کو ملی ہے تو اس کا انتظار کرو کہ اس کا مالک آ جائے، کیونکہ یہاں آپ نے یہ فرمایا کہ ایک تھیلی پائی تو میں اس آپ نے فرمایا 1 سال تک اس کا اعلان کرو۔ تو دوسری حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغریق شہید، آپ نے فرمایا کہ ڈوب کے مرنے والا شہید ہے، جو شخص ڈوب کے مر جاتا ہے وہ اس کو بھی شہادت کا درجہ ہے۔
شہادت کے بھی بہت زیادہ 100 کے قریب درجے ہیں، جو کس مقام پہ جو جاتا ہے. مگر اللہ کے رسول نے فرمایا تو ڈوب کے مرنے والا، مگر یہ نہیں کہ کوئی جان کے آ رہا اور جان کے سیلاب میں چھلانگ لگا دے کہ سمندر جا رہا اور دریا تیزی سے آپ بہاؤ آ رہا اس میں چھلانگ لگا دے. مقصد ہے کہ کوئی آفت آ گئی یا کوئی اور کسی وجہ سے کسی کو کوئی مشکل سے آ گیا اور وہ ڈوب کے مر گیا تو وہ پھر شہید کے درجے میں آتا ہے. چلیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں آسانیاں فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.